बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब तो जैसे तैसे सैलाब रुक गया, कम हो गया, लेकिन पानी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनको दोबारा बहाल करना, उनकी जो बहाली का प्रोग्राम है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना। ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। वो जितने भी पाकिस्तान के हुकूमती अहदेदारान हैं या जो भी साहिब हैसियत हैं पाकिस्तान में, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो सैलाब ज़दगान हैं उनको दोबारा से बसाया जाए। तो ये सबसे बड़ा मसला है। फिल वक्त उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो उन तक खुराक पहुंचाना और उनको जो सर पे छत है वो मुहैया करना, चाहे वो आर्जी क्यों ना हो। वहाँ ऐसे इलाकों में, खुले इलाकों में, और फिर पानी होने के बाद वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और ये आगे डेंगू का सीज़न भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला कर बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं अगर हमने एहतियात नहीं की। इसलिए जितने भी बड़े इदारे हैं, जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं जो सोशल वर्क करती हैं, उन सब से मेरी क्या इल्तिजा करनी, उन सब को खुद मुझसे भी बेहतर पता होगा कि आगे उनकी सेहत के जो मसाइल हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसी सूरत हाल में जब आपका कोई ठिकाना ना हो, आपके पास खाने का कोई ज़रिया ना हो, फिर आपकी रिहाइश ना हो, तो ये जो बीमारी होती हैं ये बहुत बड़ा अलमिया बन जाती हैं। तो सारे सयाने लोग हैं, काबिल हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो फलाई तंजीमें हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरे की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, जो भी हैं, चाहे वो छोटी तंजीम है चाहे बड़ी तंजीम है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अतिया और खैरात करती है। तो वो जितनी भी तंजीमें हैं वो सारी की सारी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ कि वो इस दुनिया में इंसानियत कमा रहे हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अजर और सवाब दे और ज़्यादा उनको वसाइल दे ताकि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई मजबूर इंसान हो या किसी की भी कोई ज़रूरत हो तो वो पूरी कर सके। बाकी एक चीज़ मेरे जहन में आइडिया आया था अभी, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी जिस पे काफ़ी लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है और वो इमदादी सामान के जो तोड़े होते हैं, जो बैग होते हैं, वो ऊपर से नीचे फेंकता है। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो है रिलीफ जिसमें राशन लेके आ रहे हैं, ये देखो ये फेंक रहे हैं, राशन फेंक रहे हैं, वो सारे नीचे पट जाते हैं। ये देखो ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और ये सारे नीचे फेंक के ये पट जाते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। आप देखो ये पट गए, देखो ये तो रिलीफ नहीं है, ये तो आवाम को ऐसे बेवकूफ बनाने की चक्कर कर रहे हैं। ये देखो आवाम को यहाँ पे बुलाया कि भाई आ जाए, आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं। अभी एली का जो है यहाँ पे ग्राउंड भी बना हुआ है, सब कुछ है कि वो जो है ग्राउंड कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ऊपर से जो है राशन फेंक रहे जो सारे नीचे पड़। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो एक मुतालबा कर रहे थे कि ऐसे खुराक को नहीं फेंकना चाहिए। एक तो खुराक की बेहरमती होती है, फिर जिनके लिए फेंकी जाती है वो भी बेहरमती होती है, तजलील उसको आप कह सकते हैं कि तजलील होती है। तीसरी चीज़, वो लोग कह रहे हैं कि वो जब फेंकते हैं तो नीचे वो पैकेट फट जाता है, जो भी चीज़ होती है खाने की वो ज़ाया हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया, तो हमारे अंदर थोड़ी सी ये इंसानियत होनी चाहिए
کہ ہم اپنے جیسے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھ سکیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھ سکیں. تو اسی چیز کو لے کر میرے ذہن میں ایک دو اور چیزیں بھی تھیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤں. اور چیزیں جو تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو قوم ہے، ہمارے جو علاقوں کی قوم ہے، پاکستان ہو گیا، ایشیا کے یہ جو بر صغیر کا ایریا بنتا ہے، ہم لوگ ویسے ہی دوسروں کا حق مار کر دل سے خوشی محسوس کرتے. تو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، کوئی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، لیکن ہم لوگ ان ساری چیزوں کو بھول کر ہم صرف اپنی میں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی انا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی لالچ کو دیکھتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے کئی علاقوں سے سنا ہے لوگوں کی زبانی، اور حقیقت میں ہو بھی سکتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا لیکن احتیاطاً آپ یہ اقدامات کر سکتے ہیں. کہ جیسے میں نے سنا کہ ایسے علاقوں میں لوگ جو زیادہ تیز ہیں یا جن کی دعا اسلام ہے، وہ ایک کی بجائے دو دو بار خوراک لے جاتے ہیں، اور جو مستحق، غریب اور کمزور اور لاچار قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں لے پاتے. اب مطلب جیسے کہ وہ مثال آپ دیکھ لیں، ہیلی کاپٹر سے آپ خوراک کے جو بیگ ہے وہ پھینکتے ہیں، اب وہ نیچے کتنے لوگوں کی رش لگی ہوگی. اور سب سے بڑی بات، کس کو کیا پتا کہ ہیلی کاپٹر کب آئے گا، اس نے خوراک کب پھینکنی ہے. تو مطلب کہ وہاں موقع پہ جو بندہ ہوا، اور اس میں سے بھی جو زیادہ طاقتور ہوا، اس نے تو خوراک لے لینی ہے. اور جو کمزور، لاچار، اور کئی ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے مرد مر چکے ہیں، کئی ایسی فیملیز ہیں، بچے ہیں جن کے ماں باپ مر چکے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور مطلب مقامی ساری دنیا یہ سمجھ رہی کہ سیلاب میں مطلب پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے. جتنے بھی علاقوں میں تباہی مچی ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو شہر ہیں قریبی، آپ ان شہر کے اندر جو آپ کا پولیس سسٹم ہے یا اسکول سسٹم ہے، کوئی بھی آپ ایک ادارے کو اٹھا سکتے ہیں، دونوں کو اٹھا سکتے ہیں، یا ایک ادارے کو آپ اٹھائیں. ان کا وہاں جو ڈیزاسٹر سائٹ ہے جہاں پہ یہ سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہے، اس جگہ پر آپ ایک بڑا کیمپ لگائیں. مطلب جس طرح ایک ڈپو ٹائپ کا بڑا سا ایک سٹور ہوتا ہے، آپ وہ بنائیں. اس میں آپ جو جس طرح لوگ یہ لیبر سے کام کرواتے ہیں، تو حاضری کارڈ، یا ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جیسے فلموں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ راشن کارڈ، یا ہمارے ہاں بھی شہروں میں راشن کارڈ استعمال ہوتا ہے، آپ کارڈ بنوائیں، آپ فی فیملی ایک کارڈ دیں. اور جب بھی وہ فیملی کا کوئی بندہ سامان لینے آئے، اس کے کارڈ پہ باقاعدہ اندراج ہو. جب آپ اندراج کریں گے تو کوئی بھی بندہ دوبارہ سے چیز بھی نہیں لے کے جا سکے گا. اور جو بندہ آپ کے پاس، مطلب کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ فیملی نہیں آئی ابھی تک، اس سے ایک اور فائدہ ہوگا. فرض کریں اب کسی کی فیملی میں مرد ہیں نہیں، اور رات کو یا دن کو بھی کسی وقت کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ان کا ایسا کوئی بندہ بھی نہیں جو آ کر آپ کو اطلاع دے. تو ایسی صورت میں جب کوئی بندہ خوراک نہیں لینے آئے گا، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ فیملی خوراک لینے نہیں آئی. تو مطلب کہ آپ جب بھی کسی بھی سسٹم کو پورا مینجمنٹ کے حساب سے چلائیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو میری ایک چھوٹی سی رائے تھی کہ اگر آپ جتنے بھی اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں، تو ایسے علاقوں میں لوگوں کو راشن کارڈ ایک بنا کر دیں. اور ان کو اگر سیلاب کے بعد یہ کیمپنگ وغیرہ نہیں بھی رہتی، جو سیلابی امدادی کیمپ ہیں یہ اگر نہیں بھی ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو وہاں کی مقامی سٹورز ہیں، یا کوئی بھی آپ ایک یوٹیلیٹی سٹور کو ایک مرکز بنا سکتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ دن میں ایک بار فری میں خوراک لے سکیں حکومت کے کھاتے میں. تو یہ ایک آپ سسٹم بنائیں. میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوتی ہیں، اس سے سیلاب آتے ہیں، زلزلے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن آپ یہ مانیں کہ آپ سے مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہے. آپ نے جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کیے. آپ کے جو افسرشاہی ہے وہ لوگوں کو ایسی جگہوں پر ڈینجر زون میں گھر بنانے کی پرمیشن بھی دیتی ہے پیسے کھا کے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کنٹرول کریں گے تو ان آفات سے بچا جا سکتا ہے. روکا نہیں جا سکتا، ان آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان آفات سے بچا ضرور جا سکتا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ آپ بہترین حکمت عملی بنائیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں.
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے مینج کریں گے تو وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ خراب نہیں ہوگی. مطلب آپ ایک کارڈ بنائیں، اس پہ 2-3 آپشن رکھتے ہیں، کھانے کا، خوراک کا، کھانا خوراک ایک ہی ہو جاتا ہے، آپ راشن کا کر لیں، میڈیکل کر لیں، یا اور کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ کر لیں. تو ایک فیملی صبح ہے یا شام یا دن میں ایک بار تو وہ کوئی بھی چیز کلیکٹ کرے، ریسیو کرے، تو اس کا اندراج ہو جانا چاہیے، آپ کے پاس بھی، اس کے کارڈ پر بھی. تو آپ کو بھی ایک تو فیوچر میں اندازہ ہو جائے گا کہ اس سال ہم نے کتنے لوگوں کی ہیلپ کی، اس سال کتنے لوگ متاثر ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی، کسی کے نہیں، شاید آپ ایسا ہی کر رہے ہوں. اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں تو یقین مانیں بہت خوشی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کم از کم ساری دنیا میں، پھر اپنی میں نہیں کہتا، لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی غریب بندہ رہ نہ جائے. کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پس جاتے ہیں، اور جو ہوشیار چلاک یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کا حق مار جاتے ہیں. کچھ جان بوجھ کر مارتے ہیں اور کچھ نہ سمجھی میں مار جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے تو اصل جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ ضرور پہنچ پائیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاکستان میں جو لوگ سیلاب سے یا ویسے بھی کسی چیز سے حادثات کا شکار ہیں یا وہ پریشان حال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنی خاص جو رحمتیں ہیں وہ نچھاور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.